بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خریدے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، اے عبدالواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان بے مال جنت کے بدلے خرید لی ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں بے شک اس نے خریدی ہے۔ اس نے کہا، میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال و جان جنت کے بدلے میں بیچ دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، دیکھ، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور تو تنگ آ جائے۔ اس نے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے ایک معاملہ کروں اور پھر تنگ آ جاؤں، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال و جان بیچ ڈالی۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کر بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا سارا مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہارا سودا فائدے والا ہوا۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا رہتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے نزدیک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان لڑکا چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو اور اینا مرضیہ کون ہے؟ اس نے ساری حالت بیان کی۔ میں کچھ ہلکی نیند کسی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی بہت صاف چمکدار ہے، نہر کے کنارے بہت ہی حسین لڑکیاں ہیں جو قیمتی زیور پہنے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگی کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں اینا مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی باندیا اور خدمت کرنے والی ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک بہت ہی زیادہ بہترین باغ میں لذیذ و ذائقے دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں بے قابو ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی باندیا ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو دیکھا ایک نہر خالص مزیدار شراب کی بہہ رہی ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و خوبصورت عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تو اس کی باندیاں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بلی، ہم تو اس کی باندیاں اور خدمت کرنے والی ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے
और उसके दरवाजे पर एक हसीन लड़की खड़ी है और वह ऐसे बेहतरीन जेवर और लिबास से सजी हुई है कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब उसने मुझे देखा तो खुश हुई और खेमे में पुकार कर कहा, ए ईना मर्जिया, तुम्हारा शौहर आ गया। मैं खेमे के अंदर गया तो देखा कि सोने का तख्त बिछा हुआ है, उस पर ईना बैठी हुई अपने जलवे बिखेर रही है। मैं उसे देखते ही फरेफ्ता हो गया। उसने देखते ही कहा, आपका आना मुबारक है। ए अल्लाह के वली, अब तुम्हारे यहाँ आने का वक्त करीब आ गया है। मैं दौड़ा और चाहा कि उसे गले से लगा लूं। उसने कहा, ठहरो, अभी वक्त नहीं आया और अभी तुम्हारी रूह में दुनियावी जिंदगी बाकी है। आज रात इंशाअल्लाह तुम यहीं रोजा इफ्तार करोगे। मैं ये ख्वाब देखकर जाग उठा और अब मेरी ये हालत है कि अब सब्र नहीं होता। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अभी ये बातें खत्म नहीं हुई थी कि दुश्मन का एक गिरोह आया और उस लड़के ने आगे बढ़कर उन पर हमला कर दिया और 9 काफिरों को मारकर शहीद हुआ। तो मैं उसके पास आया और देखा कि वह खून में लथपथ है और खिलखिलाकर खूब हंस रहा है। थोड़ी देर में गुजरी थी कि उसकी रूह निकल गई। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।